بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد شعیب رضا۔ ناظرین کرام، پروگرام کے پہلے حصے میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرے حصہ میں اپنے عہد کے نمائندہ سیاسی، سماجی، مذہبی موضوعات پہ پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات ایک نئے نقطہ نظر سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حسب سابق ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہے جناب ڈاکٹر محمد عمر۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین کرام، آپ کے سکرین پہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اپنے سوالات اس واٹس ایپ نمبر پر بھیج سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کو ضرور ایڈریس کریں گے۔ امن صاحب، جو کل کا پروگرام تھا اس میں ہم نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 38 اور 39 تک بات کی تھی۔ آج اس سے آگے ہم نے گفتگو کا آغاز کرنا ہے۔ آپ سے گزارش ہے اپنی گفتگو کا آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی سلسلہ کلام جاری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرما رہا ہے کہ جنہوں نے تکذیب کی، جھٹلایا اور تکبر کا راستہ اختیار کیا۔ فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، آیات سے مراد دلائل، واستکبروا عنہا، اور ان سے تکبر اختیار کیا۔ لا تفتح لہم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنت، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، حتیٰ یالج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں نہ گھس جائے۔ وکذالک نجزی المجرمین، اور اس طرح ہم مجرموں کو جزا دیتے ہیں، یعنی سزا دیتے ہیں۔ اب یہاں پر جو یہ مثال دی گئی ہے کہ سوئی کا ناکا، یعنی جو سوئی کی سوراخ ہوتا ہے سوئی کا، اس میں سے اونٹ گزر ہی نہیں سکتا، یعنی یہ ناممکن اور محال ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے آیات کو جھٹلایا اور استکبار کیا، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جنت میں داخل نہیں ہو پائیں گے۔ یعنی جیسے سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں گزر سکتا، ناممکن اور محال ہے، اسی طرح ان کا جنت میں داخلہ بھی محال اور ناممکن ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ان کو موقع دیا گیا تھا اور پیغمبروں کو بھیجا گیا تھا، کتابیں دی تھیں کہ تم پیروی کرو، حق کو قبول کرو، ہدایت پر چلو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ لہم من جہنم مہاد و من فوقہم غواش۔ اب یہ جہنم جو ہے اس کے بارے میں وضاحت کی جا رہی ہے کہ ان کے لیے جو جہنم ہے یہ دوزخ کا بچھونا ان کے لیے ہوگا، ومن فوقہم غواش، اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا، یعنی اوپر نیچے ان کے لیے جہنم ہی جہنم ہوگی۔ وکذالک نجزی الظالمین، اور اس طرح ہم ظالموں کو جزا دیتے ہیں۔ پہلے فرمایا مجرم، یہاں فرمایا کہ ظالم، یعنی ظالم وہی ہوتا ہے کہ جو حق کو قبول نہیں کرتا، جو شرک کرتا ہے، یعنی جو درست عقیدہ ہے اس کو وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب اس کے بعد ایمان والوں کا ذکر ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں عربی میں کہتے ہیں تعرف الاشیاء بازدادها، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ اب جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ مکذبین کا ذکر کرتا ہے، مجرمین کا ذکر کرتا ہے، ظالمین کا ذکر کرتا ہے، تو اس کے ساتھ ہی پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کا بھی ذکر کرتا ہے۔ اللہ جہاں جہنم کا ذکر کرتا ہے پھر اس کے ساتھ جنت کا بھی ذکر کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں نافرمانوں اور معصیت کاروں اور فساق و فجور کا ذکر کرتا ہے، وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک اعمال کرنے والوں کا بھی ذکر کرتا ہے، مومنین کا بھی ذکر کرتا ہے۔ اس لیے ذکر کرتا ہے تاکہ اس دنیا میں رہنے والے انسان کے جنہیں مہلت دی گئی، جنہیں وقت دیا گیا، وہ ان دونوں کرداروں کو اپنے سامنے رکھ لیں اور دیکھ لیں کہ کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے، اللہ کے ہاں کس کو درجہ حاصل ہے اور کون پست ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ اللہ ہمیں دنیا میں دکھاتا ہے، اور قرآن مجید کو ہم پڑھیں تو یہ دونوں کردار ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھیے ایمان والوں کے بارے میں فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ یہ بات ناظرین کرام میں اکثر طور پر کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں صرف ایمان کا ذکر نہیں ہے، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا بھی ذکر ہے۔ ان دونوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ایک شخص اگر مومن بنتا ہے تو کس لیے بنتا ہے؟ وہ اس لیے بنتا ہے کہ وہ اعمال صالح کرے گا، اچھے کام کرے گا۔
اللہ کے احکام کی پابندی کرنا ہی در حقیقت اعمال صالحہ ہے، یہی نیک اعمال ہیں۔ تو ہمارے ہاں جو یہ تصور اور یہ خیال جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے کہ ایمان کافی ہے جی، لیکن قرآن مجید میں کوئی ایک مقام بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ اللہ نے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کو ذکر نہ کیا ہو۔ اعمال صالحہ کا ذکر ہوتا ہے، اور وہاں پر یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ایمان ہوگا تو معاملہ آگے چلے گا۔ تو لہٰذا یہ بات ہمیں اپنے ذہنوں میں بٹھانی چاہیے، اور ادھر ادھر کی باتیں ہمیں نہیں سننی چاہیے کہ جو ہمارے ذہنوں میں ڈالی جاتی ہیں۔ یہ وہ باتیں جو صدیوں بعد قوموں میں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ قوم یہود کی تاریخ پڑھ کر دیکھ لیجئے کہ یہ جھوٹی خواہشیں قرآن کہتا ہے انہوں نے بھی پال رکھی تھی کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، بے شک ہم جیسے بھی ہیں، جو حالت ہے ہماری، ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں اور ہمارا سلسلہ جو نبوت ہے وہ ہم میں رہا ہے، تو لہٰذا ہم جنتی ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، اس کا فیصلہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ہونا ہے۔ اور پھر ایک اور رویہ یہودیوں میں یہ تھا کہ وہ دوسروں کے ایمان اور کفر کا فیصلہ کرتے تھے، اور خود ہی اپنی طرف سے کسی کو جنتی قرار دینا، کسی کو جہنمی قرار دینا، یعنی جنت اور جہنم کا فیصلہ بھی انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا، اور اس بنیاد پر خدا کی جنت پر وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا قبضہ ہے، ہم اس کے دعوے دار ہیں۔ قرآن مجید نے اس کو بھی رد کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ کی جنت ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ بحیثیت بندے کے کہ تم اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارو۔ انسان کو اپنے بھی اعمال کا اور اپنے بھی انجام کا پتہ نہیں ہوتا، انسان تبدیل ہوتا ہے، بدلتا رہتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ تو جب ہم خود اپنے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے تو ہمیں اس کا کیا اختیار ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں فیصلہ کرتے پھریں کہ وہ جنتی ہے یا وہ جہنمی ہے؟ یہ بڑی بنیادی بات ہے، یہ بات ہم مسلمانوں کو سمجھنی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوچ ہے، یہ جو فکر اور رویہ ہے، یہ در حقیقت خود ہمیں نقصان پہنچاتا ہے۔ آخرت میں اس کا بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا خسارہ ہے۔ ہم اس بات کے پابند ہیں کہ اللہ کے حکم پر عمل کریں، بس اللہ نے جو ہمیں فرما دیا، جو کہہ دیا، ہم اس پر عمل کریں۔ باقی دنیا میں رہنے والی دیگر جو لوگ ہیں، برادریاں ہیں، مذاہب کے ماننے والے ہیں، ان کے بارے میں کوئی فیصلے بیٹھ کر یہاں پر دینا، یہ ہمیں اس کا حکم نہیں، نہ ہمیں اس کی اجازت ہے۔ اب دیکھیے فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نفس کو جو یعنی انسان کو جو ہم تکلیف دیتے ہیں یہ ہمیشہ ہم اس کی وسعت کے مطابق دیتے ہیں، یعنی جو انسان کی استطاعت ہے، جو کیپیسٹی ہے، جو طاقت ہے، اس کے مطابق انسان پر احکام نافذ ہوتے ہیں۔ یعنی ایک مثال کے طور پر زکوٰۃ کس پر ہوگی فرض؟ جو صاحب نصاب ہوگا۔ حج کس پر فرض ہوگا؟ جو صاحب استطاعت ہوگا۔ نماز کس پر فرض ہوگی؟ جو صحت مند ہوگا، عاقل ہوگا، بالغ ہوگا، مسلمان ہوگا۔ تو یہ وہ وسعت ہے جس کو قرآن پاک نے بیان کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو اس کی طاقت اور استطاعت کے مطابق ہی تکلیف دیتا ہے، یعنی اس پر احکام نافذ ہوتے ہیں۔ اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون، فرمایا یہ جنتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جنتی کون ہیں؟ کہ جو ایمان اور عمل صالح، یہ دو باتیں جن کے اندر دو صفات پائی جاتی ہیں، دو شرائط پائی جاتی ہیں، وہ جنتی ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں جہاں مسلمان ہیں، مومن ہیں، وہاں پر ہمیں اپنے ایمان کا، اپنے اسلام کا ثبوت اللہ کے احکام کی پیروی کے ذریعے سے دینا چاہیے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امان صاحب، بہت پرمغز گفتگو آپ نے کی، اور یہ گفتگو مشکل ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ اس طرح کی گفتگو ہمارے جو اہل علم ہیں، اہل دانش ہیں، ان سے سنیں۔ آپ نے جو عمل صالح اور ایمان کی بات کی ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے کامیابی کے لیے۔ ہمارے ہاں ایک شفاعت کا تصور بھی ہے، جی، سفارش کا تصور بھی ہے۔ اگر ایمان اور عمل صالح ہی کافی ہے تو پھر یہ شفاعت کا، سفارش کا جو ایک تصور ہے، اور پھر اس کو بہت بڑے لیول تک جا کے بیان کیا جاتا ہے انبیاء کے ساتھ، پھر صالحین کے ساتھ، اس کا پھر کیا فائدہ ہوگا؟ اچھا، پہلی بات جو یہاں پر فرمائی ایمان اور عمل صالح،
انسان مومن ہے اور اللہ کے احکام کی پیروی کرنے والا ہے، بے شک، اس کی اکثر زندگی اس پر قائم ہے، یعنی وہ اپنی طرف سے ہر طرح کوشش اس کی کرتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو بجا لائے اور اس کی پیروی کرے، لیکن بحیثیت انسان بہت سے انسان کے ساتھ جو عارضے لاحق ہیں، انسان کے ساتھ جو معاملات ہیں بحیثیت ایک انسان اور بشر ہونے کے، وہ خطائیں بھی، وہ غلطیاں بھی انسان سے ہوتی رہتی ہیں۔ اصل جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ شفاعت کا تصور یہ ہے کہ انسان سے جو صغیرہ گناہ یا انسان سے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جو انسان کے نام اعمال کو متاثر کرتے ہیں، لکھی جاتی ہیں، وہ اس کی شفاعت یا اس کی مغفرت یا اس کی معافی انسان کو اس طرح مل سکتی ہے۔ ٹھیک، لیکن یہ ہرگز شفاعت کا تصور نہیں ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی میں، سرکشی میں، معصیت میں زندگی گزاریں، قتل و غارت کریں، ہم قاتل ہوں، زانی ہوں، ہم شرابی، اور ہر طرح کے کام ہم اپنے ارادے نیت سے زمین پر فساد برپا کیے رکھیں، اور پھر ہم کل یہ سوچیں کہ جی قیامت کے دن ہماری بخشش ہو جائے گی۔ یہ جو تصور ہے یہ بالکل غلط ہے۔ یہ جو شفاعت کا پہلو قرآن مجید نے بھی اس کو بیان کیا، آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شفاعت بھی اس کی قبول کرتا ہے، یعنی اس کو بھی اجازت ملے گی جو شفاعت، یعنی جس کو جو درخواست گزار ہے، جو خدا کو وہ بھی پسند ہو، اور جس کے معاملہ ہوگا جو شفاعت کرنے والا کا وہ بھی رب کو پسند ہو، پھر وہاں پر یہ معاملہ طے پاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، آپ شافع ہیں، یہ ایک آپ کی ذات، آپ کی ہستی ہے۔ دوسری طرف جو شخص ہے آپ کا امتی ہے، وہ اپنی طرف سے زندگی صالحیت میں اس نے گزاری، لیکن بحیثیت انسان خطائیں غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں۔ اب وہاں یہ معاملہ ہے شفاعت کا۔ اب کفار تھے، ان کا شافع کون ہوتا تھا؟ ان کے بت ہوتے تھے، ان کو بنا لیتے جن تھے، کو وہ پوچھتے تھے، اپنے جو ان کے پجاری ہیں یا دوسرے احبار اور رہبان، وہ ان کے شافع ان کو سمجھا کرتے تھے۔ اور جو شفاعت طلب کرنے والا شخص ہے، درخواست گزار ہے، اس نے ساری زندگی کفر پر گزاری، شرک پر گزاری، فسق و فجور پر گزاری، وہ وہاں پہ کھڑا ہوا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی نہ کوئی شفاعت سنی جاتی ہے، نہ ایسوں کو شفاعت کی اجازت دی جاتی ہے۔ یہاں تو معاملہ ہی بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو ایک خانقاہی نظام کے اندر اگر ہم دیکھیں تو وہ شفاعت کا ایک بڑا ہی الگ تصور ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، اور لوگ ایمان کو تو کچھ سمجھتے ہیں، عمل صالح کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے اس معاملے میں میں۔ آپ کو ایک یہاں پر واقعہ مختصر سا سنا دیتا ہوں۔ میرے پاس ایک صاحب ہے، وہ سعودیہ سے آئے، وہاں پر کافی سال ملازمت کرتے رہے، تو یہاں پر آئے تو مجھے بڑے پریشان، تو میں نے کہا کیوں آپ مجھے آ کر انہوں نے اپنا مسئلہ بتایا۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کو نماز کا کہتا ہوں، اپنی بھابھی کو کہتا ہوں، بھتیجوں کو کہتا ہوں، کہتے وہ نماز نہیں پڑھتے۔ اچھا، کہتے ہیں جب میں نے بار بار ان کو کہا تو تنگ آ کر انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پیر صاحب ہیں، وہ ہمیں بخشوا لیں گے قیامت کے دن۔ یہ جہالت پر مبنی ہے۔ آپ تصوف کی بات کر رہے ہیں یا یعنی صوفیاء ہیں یا ہمارے علماء ہیں، کوئی بھی اس کی تائید نہیں کرتا۔ یہ خود ہی لوگوں کے پیدا کردہ عقائد اور نظریات ہیں جو گمراہی پر مبنی ہیں، اور بعد ایسے جاہل قسم کے صوفی اور جاہل قسم کے جو متصوف یا مستصوف ان کو کہہ لیجئے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایسی گمراہی پھیلاتے ہیں۔ ورنہ ایسی بات میں نے نہ تصوف میں کہیں پڑھی، نہ دیکھی ہے، نہ کسی اور جگہ پر میں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ صحیح جی میں ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ جی پلیز۔ آیت نمبر 40 میں سر یہاں کہا گیا کہ جنہوں نے ہماری آیات سے انکار کیا اور تکبر کیا، تو یہ آیات کا انکار تکبر کیسے ہوگا؟ یہ تو سرکشی تو کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں جو عام طور پہ تکبر کے معنی ہیں وہ تو یہ ہوتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے اپنے آپ کو دوسرے سے بڑھ کر سمجھنا، تو آیات کا انکار تکبر کیسے؟ اب آپ کے سامنے یہ گلاس موجود ہے نا، آپ مجھے کہتے ہیں یہ گلاس پڑا ہوا ہے، لیکن میں اس لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ مجھے ڈاکٹر عمر نے کیوں کہا ہے، چونکہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں اور میں نے ان کی بات کو نہیں ماننا۔ دوسرے کی ضد میں اپنی ایگو ہرٹ، اپنے آپ کو انفیریئر یہ خیال کرنا کہ بھئی یہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ رہے ہیں اور یہ مجھ سے کمتر ہیں، یا کسی حوالے سے بھی مجھے یعنی یہ چیز ان کو نہیں اختیار اس بات کا کہ یہ مجھے یہ بات کہیں،
کہ یہ چیز موجود ہے. یہ جو حق کو قبول کرنے میں، حقیقت کو اور حقائق کو قبول کرنے میں جب یہ انا رکاوٹ بنتی ہے نا، یہ در حقیقت قرآن پاک اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. یعنی مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس کی نشانیاں اس کائنات میں، خدا ایک ایک بات کو بیان کرتا ہے. قرآن کہتا ہے تمہاری زبانوں کا اختلاف جو ہے، ورائٹی، یہ میری نشانی ہے. قرآن کہتا ہے تمہارے رنگ مختلف ہیں، یہ میری نشانی ہے. ہم پیچھے اسی سورۃ الاعراف میں پڑھ کر اللہ نے کہا کہ لباس کے بارے میں کہا کہ یہ میری نشانی ہے. اب ایک ایک چیز خدا کہتا ہے یہ میری نشانی ہے جو تمہیں مجھ تک پہنچاتی ہے. پھر انسان اگر آنکھیں بند کر لے اور ایک پیغمبر بھی آ کر بتاتا ہے تو وہ پیغمبر کی ضد میں کہ یہ ہمارے قبیلے کا ہے، ہمارے خاندان کا ہے، اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ہم دیگر انبیاء علیہ السلام کی اگر بات کریں، دیکھیں وہ ایک معاشرے میں پلے بڑے، جوان ہوئے، پرورش پائی. تو جو ہم قبیلہ ہو، ہم خاندان ہو، ہم زمین ہو، ہم وطن ہو، اس کی بات پر کان دھرنا، یہ انسان اس میں انا کی بھی رکاوٹ آتی ہے، تکبر بھی بیچ میں آتا ہے اور بہت کچھ شامل ہو جاتا ہے. تو اصل ان کا یہ رویہ تھا جس کو قرآن پاک نے یہاں پر بیان کیا. امان صاحب، آپ نے اپنی گفتگو میں اس بات کا اظہار کیا کہ کسی کے عقیدے کا فیصلہ کرنا کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے اور نہ کسی انسان کا یہ اختیار ہے کہ وہ یہ کام کرے. اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو توہین مذہب کا جو قانون ہے اور جو معاملات آپ کے سامنے بھی آتے ہیں، سب کے سامنے آتے ہیں، وہ بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پہ جا کے آتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے عقیدے کا فیصلہ کرنا، کسی کے جو ہے نا ایمان کا فیصلہ کرنا کسی شخص کا کام نہیں ہے، تو پھر توہین مذہب کا جو قانون ہے اس پہ علماء کے عمل کر رہے ہیں اور ریاست نے اس کو باقی کیوں رکھا ہوا ہے؟ دیکھیے، میں نے یہ گزارش آپ سے کی ہے کہ آپ کسی کی جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں کر سکتے. وہ عقیدے کی بنیاد پہ ہی ہوگا نا. جی، یعنی یہ جنت اور جہنم خدا کی ہے، وہ انسان کے لیے یہ فیصلہ کرتا ہے. ہمارا جو معاملہ ہے بحیثیت مسلمان وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، ہم دین کی طرف بلاتے ہیں، ہم داعی ہیں. ہم اپنی ذمہ داری کو پہچانیں نا. ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم فلاں کو کافر کہتے ہیں، فلاں کو جہنمی کہتے ہیں، فلاں کو یہ کہیں. یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم اپنی ذمہ داری کو پہچانیں، ہمارا ایریا کا کیا بنتا ہے، جورسڈکشن ہماری کیا ہے، ہم اپنے کام کو وہاں پر سر انجام دیں. آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اپنی حدود میں رہ کر اپنی ذمہ داری کو ادا کریں گے نا، تو جن لوگوں کے لیے آپ فتوے دیتے ہیں یا جن لوگوں کے لیے آپ فیصلے کرتے ہیں، وہ لوگ بھی آپ کے دین میں داخل ہوں گے، آپ کے ساتھ شامل ہوں گے. صحیح. میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارے ہاں جو یہ سوچ ہے کہ بھئی میں برتر ہوں، میں اعلیٰ ہوں، میں جنت میں جاؤں گا، دوسرا کمتر ہے اور وہ جہنمی ہے، وہ جہنم میں جائے گا. یہ جو علامہ اسد نے ان مقامات پر یہ لکھا ہے کہ یہ جو سوچ پروان چڑھتی ہے نا، یہ کئی صدیوں کے بعد ایک امت میں، ایک قوم میں پروان چڑھتی ہے. یعنی اس کے پیچھے پوری ہسٹری ہوتی ہے. ہاں، یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بڑے ایسے تھے. یعنی مثال کے طور پر ہم پہلے دور کے، اول دور کے ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں. ٹھیک. اب ان کو خدا نے پسند فرمایا، خدا نے ان کے لیے جنت کا ذکر کیا. خدا نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ ایمان اور عمل صالح ان کی زندگی میں کارنامے ہیں، سرگرمیاں ہیں، قربانیاں ہیں، جانثاریاں ہیں. اس بنیاد پر ہم اسی چیز کو تسلسل میں لے کر اپنے کردار اور اپنے اعمال کی طرف نہیں دیکھتے، اپنے ایمان اور عمل صالح کی طرف نہیں دیکھتے. ہم اس چیز کو موروثی طور پر اپنی نفسیات کا اور اپنی ذات کا، اپنی قوم کا حصہ بنا لیتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن، جس کی مذمت کرتا ہے، جس کو رد کرتا ہے. یہ بات میں کہہ رہا ہوں. صحیح صحیح. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. جی ڈاکٹر صاحب، آپ سوال کرنا چاہ رہے تھے. جی سر، میں پوچھنا چاہوں گا، یہ آیت نمبر 40 میں ذکر ہے کہ آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے. تو میں پوچھنا چاہوں گا کیا جنت جہنم آسمان کی طرف موجود ہیں یا اس سے کچھ اور بات سمجھانا مقصود ہے؟ دیکھیے، یہاں پر اگر ہم یہ سمجھیں نا، ایک تو سما کا مطلب آسمان مادی طور پر جو ہمارے سامنے، یہ بھی مراد ہے. اس سے مراد بلندی بھی مراد ہوتی ہے. اس لیے ہمارے ہاں سما سے مراد رب کی رحمتیں بھی مراد لی گئی ہیں. یعنی ابواب السما جب قرآن نے کہا، اس سے مراد یہ کہ ان کے لیے رحمت کے دروازے
نہیں کھولے جائیں گے، یہ مراد ہے۔ باقی جو آپ نے کہا کہ جنت اور جہنم کے حوالے سے، تو ہم اس پہ پہلے کافی تفصیل سے بات ہم نے کہی ہے۔ تو قرآن مجید نے اس کو اس طرح واضح انداز میں بیان نہیں کیا کہ جنت کہاں پر ہے، جہنم کہاں پر ہے۔ اس پر ہمارے مفسرین نے، یعنی جو قرآن میں تدبر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، انہوں نے اسے آپ کہہ لیں استدلال کیا ہے، استنباط کیا ہے کہ جنت کہاں پر ہے، اور پھر اس پر اختلاف ہمارے ہاں پایا جاتا ہے۔ صحیح۔ مولانا صاحب، ہمارے ناظرین کے سوالات بھی ہوتے ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پوچھتے ہیں جی کہ یہ جو داڑھی رکھنا ہے جی، یہ کیوں ضروری ہے؟ اگر کوئی شخص داڑھی نہیں رکھتا تو پھر اس پہ کیا گناہ ہوگا؟ داڑھی کے بارے میں نقطہ نظر جو ہے، یہ جو آپ نے کہا کہ ضروری ہے، اب جو سوال کرنے والا ہے وہ اپنے لفظ ضروری کی وضاحت کرے نا، جی، یعنی اس ضروری سے مراد کیا ہے، کہ یہ وہ اس کو فرض اور واجب کے درجے میں لے رہے ہیں یا اس کو سنت کے درجے میں لے رہے ہیں، اس کو کیا وہ سمجھ رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی بڑھانے کا اور مونچھیں کٹوانے کا آپ نے فرمایا، کم رکھنے کا۔ اب داڑھی کتنی ہونی چاہیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، یعنی اس کی مقدار یا آپ کہہ لیں یعنی لمبائی آپ کہہ لیجئے، وہ آپ نے کہیں بھی ذکر نہیں کیا۔ اس لیے ہمیں صحابہ سے مختلف اس حوالے سے جو ان کے افعال ہیں وہ ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت سی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ آپ جلد کے قریب داڑھی جو جگہ ہوتی تھی اس سے آپ کاٹتے تھے۔ صحیح، یعنی یہ جو سکن ہے اس کے قریب آپ ترشواتے تھے داڑھی کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابن ابی شیبہ نے اور امام جو ہیں ائمہ محدثین، انہوں نے اپنی کتابوں میں اس روایت کو بیان کیا ہے۔ صحیح۔ اچھا، پھر آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم واجب کا لفظ کہتے ہیں تو واجب سے مراد یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے حکم دیا ہو اور پھر اس پر وعید بھی ہو کہ بھئی یہ سزا نہیں کرو گے تو یہ سزا ملے گی، تو فقہا اس کو واجب کہتے ہیں نا، احناف خاص طور پر۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد ہمیں اس طرح کا نہیں ملتا کہ آپ نے کوئی داڑھی کی مقدار متعین کر کے پھر آپ نے کہا ہو کہ جو اتنی نہیں رکھے گا تو اس کو یہ سزا ہوگی یا قیامت کے دن اس کو یہ عذاب اس کا ملے گا یا اس کی جزا ملے گی۔ کوئی بھی حدیث ایسی نہیں ہے ہمارے ہاں۔ اصل میں آپ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر امام علامہ شامی تک آپ دیکھ یعنی امام ابو حنیفہ سے لے کر علامہ شامی تک آپ دیکھ لیجیے، ٹھیک ہے نا جی، آپ کو کہیں پر بھی یہ بات نہیں ملے گی کہ کسی نے بھی وجوب تک اس کو کہا، اس لیے کہ حدیث ہی کوئی ایسی نہیں ہے ہمارے پاس جس کی بنیاد پر ہم یہ کہیں۔ تو یہ وجوب والا معاملہ بات کا ہے، یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے اس کو واجب کہا اور پھر اس پر دلیل بھی کوئی نہیں تھی، یعنی اس کو بیان کر دیا کہ یہ واجب۔ ان کی اپنی رائے ہے کہ جیسے بعض اوقات کوئی انسان کسی عمل کے حوالے سے زیادہ حساس ہوتا ہے یا شوق رکھتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ تو بڑا لازم ہے، ضروری ہے، تو ہمیں کرنا چاہیے۔ تو یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پہلی دفعہ اس کو واجب کہا، کسی نے بھی اس کو واجب نہیں کہا۔ باقی یہ ہے کہ یہ انبیاء کی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اچھی بات۔ اگر کوئی رکھتا ہے تو سبحان اللہ، تو اگر کوئی نہیں رکھ رہا تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے اس کو کہ یہ وجوب کا تارک ہے، کہ اس نے ایک واجب عمل اس نے چھوڑ دیا ہے، یعنی یہ ہم کسی کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے۔ رکھنا سنت ہے، ایک اچھا عمل ہے۔ ٹھیک۔ اچھا مولانا صاحب، زکوٰۃ کے حوالے سے ایک سوال ہے، پوچھتے ہیں جی جو گھر میں اگر سب لوگ کما رہے ہیں، جیسے ایک والد صاحب کے ایک ماں باپ کے بچے ہیں 3-4، وہ کما رہے ہیں، سب وہ اچھا کما رہے ہیں، تو زکوٰۃ جو ہے وہ سربراہ کے اس پہ ہوگی یا سب اگر صاحب نصاب بن رہے ہیں تو ان سب پہ ہوگی؟ دیکھیے، جو عاقل ہے، بالغ ہے، کماتا ہے اور روزگار ہے اس کا، واضح بات ہے کہ اسی پر ہی وہ زکوٰۃ ہوگی کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ کیا شوہر پر ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے زیورات اور اپنی بیوی کے مال کی بھی زکوٰۃ دے؟ اگرچہ بیوی کماتی نہیں ہے، یعنی اس کے پاس مال تو ہے لیکن وہ ڈیلی بیسس پہ، جیسے ہمارے ہاں تنخواہ کا یا بزنس کا معاملہ ہوتا ہے، وہ اس کا معاملہ نہیں ہے، تو پھر دیکھیے زکوٰۃ بیوی پر فرض ہے، یعنی جس کے پاس مال میں جو مالک ہے اس کے قبضے میں ہے، اس کی چیز ہے، تو اسی پر ہی فرض ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ کل قیامت کے دن یعنی جواب دہی اسی سے ہوگی،
خامند کو وہ کہتی ہے، بہت سے معاملات ہیں جو معاشی طور پر خامند ان کو ادا کرتے ہیں، تو اگر وہ خامند کو کہتی ہیں اور خامند بھی چاہتے ہیں وہ ادا کر دیتے ہیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ صحیح۔ اچھا مولانا صاحب، شب برات جو ہے نا وہ ابھی بھی اس کے بارے میں بھی ایک سوال آئے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ اس رات رزق کی اور عمر کی تقسیم ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ پورے اگلے سال کا معاملہ لکھ دیتا ہے؟ قرآن مجید میں جو سورۃ الدخان ہے اس میں غالباً ذکر ہوتا ہے، جی جی، لائلہ مبارکہ کے الفاظ وہاں پر بالکل آتے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ الفاظ آتے ہیں۔ ہمارے ہم مفسرین نے اس سے بھی مراد شب قدر لی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ شب قدر یعنی رمضان میں جو رات آتی ہے، جو رمضان میں ٹھیک۔ 27ویں شب ہے، وہ جو لیلۃ القدر ہے اسی کو یہاں پر لیلہ مبارکہ بھی کہا اچھا گیا اچھا ہے۔ اچھا، لیکن ہمیں بعد احادیث میں یہ جو شعبان کی رات ہے، 15ویں رات غالباً یہ ہے، تو یہ جو رات ہے اس کے بارے میں احادیث نقل ہیں۔ اگر آپ اس کو صرف اس طریقے سے ہی دیکھ لیں کہ ایک رات ہے، اگر آپ جاگتے ہیں، آپ عبادت کرتے ہیں اور تہجد ادا کرتے ہیں تو یہ بہت اجر کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، تو کر لینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا سر، گزشتہ پروگرام میں آپ نے شکر پر حدیث بیان کی تھی اور شکر کی فضیلت کی بات کی تھی، تو میں جاننا چاہوں گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں دو طرح کے امتحانات ہوتے ہیں، ایک صبر کا امتحان اور ایک شکر کا امتحان۔ تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نسبتاً شکر کا امتحان زیادہ آسان اور صبر کا امتحان ذرا مشکل امتحان ہے۔ کیوں نہ ایسا ہوتا کہ ہر انسان کو شکر کے امتحان میں مبتلا کر دیا جاتا تاکہ صبر کا امتحان جو ہے اس سے ذرا بچا جاتا؟ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ قائم کردہ یہ بنائی ہوئی دنیا ہے، اور یہاں پر جو اصول لاگو ہے، نافذ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ دنیا تکمیل یا مکمل کے اصول پر نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا اور مکمل بنا دیا۔ یہاں پر جو بھی تکوینی امور چل رہے ہیں وہ انسان کی آزمائش اور امتحان کے لیے ہیں۔ انسان ہمیشہ خوش نہیں رہتا، اونچ نیچ انسانی زندگی میں نشیب و فراز بھی آتے ہیں، یہ سب کچھ ایک امتحان کے تحت، اور اس کائنات کو تخلیق کرنے والے کا یہ قاعدہ اور یہ طریقہ ہے۔ آخرت جو ہے وہ خدا نے اس کو پرفیکشن کے ساتھ اس کو قائم کیا، جو کمی یہاں پر ہے وہ وہاں پر نہیں ہوگی، جو پریشانی یہاں پر ہے وہاں نہیں ہوگی، جو تنگی یہاں پر ہے وہاں پر نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا صبر ہو یا شکر، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو آسانی ہے، دولت ہے، مال ہے، یہ زیادہ بڑی آزمائش ہوتی ہے بنسبت تنگی کے، غربت کے، اس لیے کہ اس میں پھر بھی رب یاد رہتا ہے۔ لیکن جب انسان مال اور دولت میں آتا ہے تو پھر یہاں پر اکثر طور پر ایسے ہوتا ہے کہ انسان اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو راستہ ہے یہ زیادہ پریشانی کا راستہ بن جاتا ہے۔ وہ راستہ پھر بھی ایسا ہے کہ انسان نتیجے کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے کہ انسان پھر بھی اپنے خدا کو وہاں پر یاد کرتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب پلیز آپ سوال مزید کر سکتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہوں گا کہ سر یہ ہم نے جو آج کی آیت پڑھی، اس میں آیت نمبر 42 تھی، اس میں آپ نے بتایا کہ کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ تو اکثر یہاں پہ علماء اس سے مراد لیتے ہیں کہ جیسے آپ نے لیا کہ شریعت کے احکامات، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ اسے مراد لیتے ہیں کہ دنیا کے جو مصائب اور مشکلات ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو میں جاننا چاہوں گا کیا وہ بھی مطلب اس سے نکلتا ہے اس آیت سے؟ دیکھیے، یہاں پر جو بیان کرنے کا انداز ہے نا، جو طریقہ ہے، وہ تو یہی ہے کہ جو احکام ہیں، شرعی احکام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان پر فرض کیے، لاگو کیے، کہ شریعت کی یہ حکمت بتا دی ہے کہ اللہ کا کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے کہ جو انسان کی طاقت سے باہر ہو اور انسان کہے جی میں یہ نہیں کر سکا۔ یہ اس کی بنیادی وجہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن آپ کی جو جواب دہی ہے وہ کس بنیاد پر ہے، یہ چیز سمجھنے والی ہے نا، یعنی وہ احکام کی بنیاد پر ہے نا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کل قیامت کے دن کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یا اللہ تو نے مجھے بوجھ اتنا ڈال دیا تھا، ہم اٹھانے کے قابل ہی نہیں تھے، ہم تو اٹھا ہی نہیں سکتے تھے، تو لہٰذا ہمیں اب تو آزادی دے یا برات دے ہمیں، کہ کیونکہ ہم ہمت ہی نہیں رکھتے تھے، تیرے احکام ہی ہم پر بہت زیادہ تھے یا ان کا بوجھ زیادہ تھا۔ تو یہ اصل اس بات کا جواب دیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ بھائی کل قیامت کے دن یہ کوئی نہ خیال کرے کہ جی اللہ سے ہم یہ عذر پیش کر دیں گے کہ بھئی وسعت سے بڑھ کر تھے، تو جو احکام ہے وہ تمہاری وسعت کے مطابق ہیں۔ صحیح۔
ناظرین اکرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ ابان صاحب، ہم نوجوانوں سے متعلق بھی سوالات لیتے ہیں، اور آپ نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ آپ بھی تو نوجوان ہیں، تو آپ اس کو اپنے سوالات کہا کریں۔ جو نفسیاتی مسائل کا شکار نوجوان ہو رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً ہر شخص ہی کسی نہ کسی ایسے مرض میں مبتلا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ مذہب کی دوری ہے، یعنی مذہب سے دوری، مذہبی تعلیمات سے دوری ہے، یا اس کا کوئی اور ریزن ہے جو نوجوان اس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیے، بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، آپ ایک وجہ نہیں قرار دیتے کسی چیز کو بھی۔ یعنی مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے، ہمارے پاس موبائل ہے، اس کا جو بے دریغ استعمال ہے، یہ بھی نفسیاتی مسائل میں اضافے کا باعث بن رہا ہے۔ اگر آپ چند سال پہلے کی صورتحال کو دیکھیں، آج کی صورتحال کو اگر آپ دیکھیں گے، سروے پڑھ کر آپ دیکھ لیجئے، تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی۔ ٹھیک ہے نا جی؟ یعنی آپ دیکھیے کہ یہ کتنا بڑا نفسیاتی مسئلہ ہے کہ آپ کو پذیرائی مل رہی یا نہیں مل رہی، آپ کی ویورشپ کتنی ہے، ویورشپ کتنی ہے آپ کی۔ آپ دیکھیے، یہ خبط جسے کہتے ہیں کریز، یہ ایک لوگوں کی ڈپریشن کا باعث یہ بھی چیز بنتی ہے، فرسٹریشن کا، کہ ان کی طرف لوگوں کی توجہ کیوں نہیں ہے، لوگ لائک کیوں نہیں کر رہے۔ اب تو باقاعدہ طور پہ پوچھا جاتا ہے ریچ کیوں کم ہو گئی ہے؟ ہاں، ریچ کیوں کم ہو گئی ہے، رد عمل۔ بلکہ اب تو فیس بک پر لوگوں کو دیکھا ہے، وہ ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، بھئی ادھر میری طرف آئیں، لائک کریں، کومنٹ کریں تاکہ میری ریچ بڑھے۔ اب میرے جیسا بندہ تو بالکل ہی اس بارے میں جاہل ہے، مجھے نہیں پتہ کہ اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، کیوں ایسا ہوتا ہے۔ کیونکہ ہمارا ذہن اتنا ہوتا ہے کہ بھئی ایک چیز اگر ہم لگاتے ہیں، پوسٹ کرتے ہیں، وہ ایک اچھا میسیج ہے، اچھا پیغام ہے، وہ لوگوں تک پہنچ جائے، وہ 10 دیکھ لیں، 5 پڑھ لیں، 100 پڑھ لیں، 50 پڑھ لیں۔ کبھی اس طرح کی صورت ہمارے ساتھ نہیں ہوئی، شاید ہم عمر رسیدہ ہیں تو، لیکن یہ کہ نوجوان جو ہیں وہ ایک تو یہ ایک بڑی وجہ آج کے دور میں ہمیں نظر آتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کا تعلیمی نظام ہے نا، اس نے بھی، جیسے گھر میں بچے ہیں تو ان کو ہمیشہ والدین مارکس پر ان کو پرکھتے ہیں، کتنے نمبر آپ کے آئے ہیں، گریڈ کیا ہیں آپ کے، اس پر ہم بچوں کا جائزہ لیتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بچیاں خاص طور پر اس چیز سے بڑا اثر لیتی ہیں، یعنی وہ کئی امراض کہہ لیجیے رویوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں جو غلط رویے ہوتے ہیں، صرف اس لیے کہ بھئی فلاں بچی کے اچھے نمبر آ گئے، میری فلاں دوست کے کلاس فیل ہو کے، اب میں گھر جاؤں گی تو پھر ماں والدہ پوچھیں گی کہ بھئی فلاں کے کتنے آئے ہیں، فلاں کے کتنے آئے ہیں، میں بتاؤں گی میرے اس سے 5 4 10 کم آئیں۔ وہ یہ ایک بڑی وجہ آپ کا نظام تعلیم، کہ نظام تعلیم آپ کو اس طریقے سے پرکھ رہا ہے، اور پھر ایک جو شعبہ ہے یا ایک ایریا ہے اسی کو آپ کی پوری زندگی پر اپلائی کر رہا ہے، یعنی ساری کامیابیاں، ساری کامرانیاں زندگی میں آگے بڑھنے کا ایسے لگتا ہے کہ سارا راز ہی یہی ہے، وجہ یہی ہے، یہ ہوگا تو سب کچھ ہوگا ورنہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو ایسی بہت سی وجوہات ہیں، اور ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں، میں ہمیشہ اس پر زور دیتا ہوں کہ اگر آپ نوجوانوں کو نفسیاتی مسائل سے نکالنا چاہتے ہیں تو والدین کو چاہیے کہ ان کے ساتھ ٹائم گزاریں۔ ہمارے ہاں یہ ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوتا جاتا ہے، میں نے دیکھا ہے، میں ایک والد کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کا بیٹا اس طریقے سے کچھ نفسیاتی مسائل کا شکار ہوا، دوری تھی، لیکن جیسے جیسے باپ نے صورتحال کو دیکھا، جانچا اور پھر سنبھالا، اس بچے کو وہ اس ڈپریشن سے باہر لے آئے، نفسیاتی مسئلے سے، وقت دیا، واک کی، گپ شپ لگائی، بیٹھے، مذاق، گفتگو، مواقع زندگی میں، اپرچونیٹیز، اس سے بچے جو ان سے وہ خود بخود نارمل لائف کی طرف آتے ہیں۔ صحیح۔ اس پر میں ضمن ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، آپ نے سوال میں عرض کیا کہ مذہب سے دوری کیا وجہ ہے، تو اس میں پوچھنا چاہوں گا کیا مذہبی شخص کو بھی ڈپریشن ہوتا ہے، ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ جو آپ نے دیکھیے، میں نے ان کے سوال کے جواب میں ابھی مذہب کی بات نہیں کی میں نے، کیونکہ ہم جس طریقے سے مذہب کو پیش کرتے ہیں اس سے تو ڈپریشن ہوتا ہے، جو طریقہ ہمارا پیش کرنے کا ہوتا ہے، اس سے ہم کسی کو ڈپریشن سے نکالتے نہیں ہیں۔ لیکن اگر آپ اسلام کی اصل تعلیم کی طرف، دین کی طرف آئیں، تو گویا کہ وہ انسان کی تربیت کے لیے ہے، انسان کے تزکیے کے لیے ہے، انسان کی شخصیت کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ہے۔ دین کا پورا ایک نظام جس کو ہم دیکھتے ہیں
تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اکثر طور پر جو دینی لوگ مذہبی لوگ ہوتے ہیں ان کو اس طرح کی کوئی ٹینشن اور اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ آپ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں, آپ نے کوشش کی ہے, محنت کی ہے, آپ سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن نتائج سے آپ بالکل ہی بے پرواہ ہوتے ہیں, آپ دل کو نہیں لگاتے کہ یہ نتیجہ کیا نکلا. آپ کہتے ہیں میں نے جو کیا ہے مجھے میرے خدا کی طرف سے اس کا صلہ ملے گا. تو اس پہلو سے آپ مذہب کے بارے میں کہہ سکتے ہیں. لیکن اب جو ہم مذہب کی ایک ہمیں صورت نظر آتی ہے معاشرے میں اور مذہبی لوگوں کی, اور جس طرح کا ان میں بھی ایک مقابلہ, اور وہ مقابلہ جو صحت مند نہیں ہے, وہ جو مقابلہ آپ کو نظر آتا ہے وہ بھی وہاں پر بھی آپ کو ڈپریشن نظر آتی ہے. صحیح. جی ڈاکٹر صاحب مزید سوال کرنا چاہیں گے؟ میں سر ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ ہم دیکھتے ہیں ہم مختلف سوالات آپ سے کرتے ہیں تو آپ ان کا بڑا روانی سے جواب دیتے ہیں. تو اکثر ہمارے ذہن میں ہم کوئی بات کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں معلوم تو ہوتا ہے کہ آئیڈیا کیا ہے ہمارے ذہن میں, لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس وہ الفاظ کا ذخیرہ موجود نہیں ہوتا. تو میں پوچھنا چاہوں گا ہم اپنی گفتگو میں ایسا کیا کریں کہ نکھار مزید آئے ہماری گفتگو. اچھا, یہ چند باتیں ایسی ہیں کہ جو وقت لیتی ہیں. یعنی انسان جیسے جیسے زندگی گزارتا ہے, آگے بڑھتا ہے, اور پھر ایک خاص شعبے میں رہتا ہے, ایک خاص دائرے میں, خاص لوگوں کے اندر ہے, خاص دائرے میں, خاص لوگوں میں. یعنی مثال کے طور پر میں نے اول روز سے اپنا ایک میدان چن لیا کہ کچھ بھی ہو میرے حالات, میں نے کبھی اس میدان کو نہیں چھوڑا, علم کو, تحقیق کو, مطالعہ کو. یہ رویہ اور یہ مشق, یہ آپ کی جو ریاضت ہے, یہ آپ کو اسی طرف آگے بڑھاتی ہے کہ آپ گفتگو میں روانی کہہ لیں, نکھار کہہ لیں, الفاظ کا چناؤ کہہ لیں, یہ سب کچھ پھر وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو حاصل ہوتا ہے. صحیح. پوچھتے ہیں جی کہ یہ جو میت کے اوپر وہ چادر ڈالتے ہیں, اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے, قرآن کریم کی آیات لکھی ہوتی ہیں یا اور چیزیں لکھی ہوتی ہیں, کیا وہ ڈالنا درست ہے؟ وہ ساتھ اپنی مثال بھی انہوں نے دیا کہ میں نے ایک دفعہ اتار دی تھی تو بہت سے لوگ میرے سے لڑ پڑے تھے. لوگوں میں جب ایک رسم چل پڑے نا, کوئی بھی گوارا نہیں کرتا, کوئی تکلیف بھی نہیں کرتا کہ معلوم تو کر لے کہ آیا کہ اس کی کیا اتھینٹسٹی کیا ہے, یہ کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. علماء نے اس کو پسند نہیں کیا. یعنی میں نے جتنا بھی مطالعہ کیا دیکھا تو علماء نے یعنی اس کی کوئی نہ کوئی روایت ہے, نہ کوئی حدیث ہے, نہ کوئی ایک ایسا عمل ہے کہ جسے آپ کہیں کہ یہ بڑا اچھا اور نیک عمل ہے, بلکہ اس کے برعکس آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی چادر ڈالی جاتی ہے تو اس کا کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ نیچے گر جاتی ہے, کبھی پاؤں میں آ گئی, کبھی کچھ ہو گیا, اس کا جو ادب ہوتا ہے وہ اس کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا. تو لہٰذا اس معاملے میں کہ سادہ کوئی چادر ہو تو وہ ڈال دی جاتی تو وہ کافی ہے. ٹھیک. مولانا صاحب آج کے حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے, آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کسی نیک کام کو حقیر نہ سمجھے, اور اگر کوئی نیک کام نظر نہ آئے تو اپنے بھائی سے ہی خندہ پیشانی یعنی خوش اخلاقی سے مل لیا کرے. یعنی مثال کے طور پر کوئی کام بھی ہے نا اس کو حقیر نہ سمجھے, اور اگر کوئی کام بھی اس کو نظر نہیں آ رہا تو کم از کم اتنا تو ہے اس کا بھائی ہے, رشتہ دار ہے, دوست ہے, ملنے والا ہے, کوئی بھی ہے, مسلمان ہے یا غیر مسلم بھی ہے, خوش اخلاقی سے, خندہ پیشانی سے ملنا, فرمایا اس کا بھی بڑا ثواب اور بڑا اجر ہے. ناظرین کرام, اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے, ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.